ألا لله الدين الخالص صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اے محبوب آپ یہ فرماؤ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے خالص اسی کے بندے ہیں، اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اچھا، یہ عیسائی یوں کیا کرتے تھے کہ کوئی بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا یا کوئی بندہ نیا ان کے مذہب میں آتا، عیسائیوں کے مذہب میں کوئی بندہ نیا آتا یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا، تو یہ زرد رنگ پانی میں ملا کے اس بندے کو اس میں غوطے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے، اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ رنگ برنگی دنیا ہے صاحب، یہاں ہر شخص کا اپنا ایک رنگ ہے اور ہر رنگ کے پیچھے 100 رنگ ہے، لیکن ان سارے رنگوں سے اعلیٰ رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ ایسا رنگ ہے جس کا رنگ کوئی نہیں ہے، نہ سفید ہے، نہ سبز ہے، نہ زرد ہے۔ فزیکل اپنی آنکھ سے کوئی رنگ اس کا ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کوئی اللہ کا کوئی خاص رنگ ہے، سفید رنگ اللہ کا ہے، اللہ کا پسندیدہ رنگ زرد رنگ ہے، نہیں، یہ وہ رنگ ہے جس کو اس آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ رنگ دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں چاہیے، دل کی آنکھیں چاہیے۔ فرمایا اے محبوب آپ ان سے یہ فرماؤ تم اپنے اپنے رنگ چڑھاتے پھرو، ہمیں تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا، اور جس کو اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس کو پھر کسی اور کے رنگ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا ہر شخص کو یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا رنگ چڑھے۔ روشنی کو جاننے والا، روشنی کے راز جس کو سمجھ آ جائیں وہ روشن ہو جاتا ہے، اور خوشبو کے راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا راز جان جائے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس کے دل پہ اللہ کے نور کی تجلی پڑ جائے، جس کو اللہ کا رنگ مل جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو سارے صحابہ کو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، ہر شخص کو اللہ نے رنگ چڑھا دیا تھا۔ حضرت بلال حبشے سے آئے تھے لیکن اللہ کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت صہیب روم سے آئے تھے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ایسے تھے، یمن کے علاقے سے ان کے لیے کپڑا منگواتی تھی، سب سے مہنگا اس زمانے میں کپڑا یمن سے ملتا تھا، ان کے لیے کپڑا وہاں سے منگوایا جاتا تھا۔ خوشبوئیں ملک شام کی بھٹیوں میں تیار کی جاتی ہیں، ملک یمن کی بھٹیوں میں تیار کی جاتی ہیں اسپیشل حضرت مصعب بن عمیر کے لیے، جیسے آپ کے سعودی شہزادوں کے لیے پیرس میں اسپیشل فیکٹریز میں تیار کی جاتے ہیں نا سینٹس، اس زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر کے لیے ان کی ماں تیار کرواتی تھی، بہت بڑی تاجرہ تھیں وہ، جتنا پیسہ حاصل ہوتا تھا نا اپنے بچے کے ناز نخرے اٹھانے پہ خرچ کرتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرب کی ماؤں نے بڑے پیار کیے ہوں گے اپنے بچوں سے، لیکن جو محبت مصعب بن عمیر کی ماں نے اس کو دی ہے کوئی ماں دے نہیں سکی، اتنی محبت۔ یہ شہزادوں کی طرح زندگی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے گھنٹوں گلی مہکتی رہتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ انتہائی خوبصورت نوجوان اور پورے لاڈوں سے پلا ہوا، ناز نخروں کے ساتھ ماں نے پالا اس بچے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کی نظر سے نظر ملی اور قدموں میں آ کے گر گئے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کی زندگی کو لوگ کاپی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آ کے حضور کے قدموں میں گر گئے۔ جب آئے نا تو یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، حضور نے کلمہ پڑھایا اور اللہ کا رنگ چڑھا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر گھر گئے، ماں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ جی ماں، میں نے رب کو ایک مان لیا ہے، مجھے اب کسی شے کی پرواہ نہیں، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ چند لمحوں کے اندر کیسے دایاں بایاں ہوا ہے اور دن رات ہوا ہے، یہ کوئی مصعب بن عمیر سے جا کے پوچھے۔
وہ لاڈ، وہ محبتیں، وہ پیار، وہ ناز، وہ نخرے ایک لمحے میں سارا ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ تو نے میرے خداؤں کو چھوڑ کے نیا خدا ڈھونڈ لیا. یا تو اس کو چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے. اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا تے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا ماں حکم کریں مصعب بن عمیر کی چمڑی اتار کے رکھ لیں. لباس کیا، وجود سے چمڑی اتار کے رکھ لیں، اب یہ رنگ نہیں چھوٹنے والا. ماں نے کپڑے بھی اتروا لیے، مینڈے کی کھال اپنے جسم پہ لے کے نا حضرت مصعب بن عمیر حضور کے دربار میں جا رہے ہیں اور یوں جھرمٹ لگا ہے صحابہ کا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر اٹھی اور سیدھی مسجد نبوی سے باہر اس دیوانے کے اوپر پڑ گئی جو چند لمحوں پہلے آئیڈیل تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو اسلام نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا. یہ رنگ جب چڑھتا ہے نا پھر کوئی اور رنگ اچھا نہیں لگتا ہے. دنیا کے سارے رنگ کچے صاحب، اللہ کا رنگ پکا ہے. اور جس خوش نصیب کو یہ رنگ چڑھ جاتا ہے اسے پھر کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ یہ تب چڑھتا ہے جب دنیا کے کچے رنگوں کو بندہ اتارنا شروع کر دیتا. جو بندہ یہ کہتا ہے نا مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں اور وہ بد نظری سے باز نہیں آتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا پیار جتلاتا ہے. یہ عجیب مستی ہے اللہ کے عشق کی، اللہ کے رنگ کی عجیب مستی ہے. کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، سب سے خوبصورت عورت آپ کے سامنے کھڑی ہو اور ہو وہ نامحرم، رنگ آپ پہ اللہ کا چڑھا ہو، وہ آپ کو دعوت گناہ بھی دے رہی ہو، دنیا اس کے لیے ترس رہی ہو اور وہ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہو. اگر آپ کے وجود پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے تو آپ ایک نظر اٹھا کے بھی دیکھنا پسند نہیں کریں. 7 تالوں میں کھڑے یوسف کو دعوت گناہ دی گئی تھی اور ایسا رنگ خدا کا چڑھا تھا، معلوم تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن جانتے تھے کہ جس کا رنگ مجھ پہ چڑھا ہے وہ تالے کھولنے پہ بھی قادر ہے. دوڑ لگا دی وہاں پہ، جس تالے کے پاس جاتے ہیں وہ کھلتا جاتا ہے. انسان بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اگر کرے تو اللہ راہیں کھول دیتا ہے. نظریں پاک ہو جاتی ہیں، تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، دل کے اندر ایک تسکین آ جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب سچ میں اللہ کا رنگ دل پہ چڑھ جاتا ہے. اور یہ ایسا رنگ ہے جو کبھی پھیکا نہیں ہوتا. ایک عجیب سی ایک طبیعت ہو جاتی ہے انسان کی طبیعت کے اندر. ایک دیکھیں لوگ لذت حاصل کرنے کے لیے نا دور دور کے ٹرپ کرتے ہیں، بڑا لیوش قسم کے گھر بناتے ہیں، زبردست قسم کی گاڑیاں خریدتے ہیں، پر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. جو اس رنگ میں رنگا جاتا ہے نا اس کے دل کے اندر ہمیشہ عید کا سما ہوتا ہے. وہ مست ہوتا ہے اس نگری کے اندر ہی وہ مست ہوتا ہے جس میں اللہ نے اس کو کرم فرما کے اس کو رکھا ہوا ہے. ایک مجذوب تھے کوٹ مٹھن شریف میں، وہ کہا کرتے تھے عید کدن. ہر آتے جاتے سے نا پوچھا کرتے تھے عید کدن. ایک دن نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے تو کہنے لگا کہ سائیں عید کدن. آپ نے فرمایا کہ یار ڈسے جدن. اس نے کہا یار ڈسے کدن. فرمایا میں مرے جدن. مجذوب کہنے لگا کہ میں مرے کدن. فرمایا یار تکے جدن. جب وہ رنگ چڑھ جائے گا نا تو پھر انسان کو عید ہی عید ہے، زندگی ہو ہی ایسی جاتی ہے، پھر کوئی اور دنیا کا رنگ خوبصورت لگتا ہی نہیں ہے. اس کے پیش نظر ہر وقت وہ تنہائی میں بھی ہے، وہ محفل میں ہے، وہ ہجوم میں ہے، وہ بازار میں ہے، وہ کسی کھیت کھلیان میں ہے یا وہ کسی ویرانے کھنڈر میں ہے.
اس کے دماغ کے اوپر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے، وہ قدم اٹھاتا ہی نہیں ہے جو اس کے مالک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ دراصل ہمارے دل اللہ کے رنگ سے دور ہوئے، دنیا کے 100 رنگ ہمارے دلوں پہ چڑھ گئے، اور یہ رنگ نہیں ہیں، یہ زنگ ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو میلا کر رکھا ہے۔ یہ زنگ اتاریے اور اللہ کا رنگ اپنے دلوں کے اوپر چڑھائیے، زندگی کا لطف لیجیے۔ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، میں نے جمعے پہ بھی یہ بات کی تھی، یہ 50-60 سال کی زندگی ملی ہے ہمیں، 63 سال عمر ہے نا اس امت کی، اور 63 سال کو بھی بمشکل کوئی پہنچتا ہے صاحب، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ 63 سال کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہے، اگر میں مثال دوں تو ممکن ہے یہ مثال بھی میری چھوٹی ہو، وہ زندگی اس سے بھی بڑی ہے۔ سمندر کے اندر سے پانی کا ایک قطرہ، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ پانی کے ایک قطرے کے برابر زندگی میری خواہش، میرے حکم کے مطابق گزار لے، وہ سمندروں کے جتنی وسیع زندگی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سالوں کی زندگی، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں بڑھاپا نہیں ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی تنگ دستی ہے، میں تجھے عطا فرماؤں گا، بس یہ 50-60 سال مجھے دے دے۔ لیکن بندہ بڑا بے وفا ہے، وہ کہتا ہے یہ 50-60 سال بھی اپنی مرضی سے ہی گزارنے۔ یہ وہ چیز ہے جو کھا گئی ہے ہمیں، دن رات ایک ہوس ہے، ایک بھوک ہے، ایک اداس نظری ہے، ایک پریشان نظری ہے۔ انسان جو ہے وہ ہر چیز کوشش کرتا ہے، ہر کوشش کے پیچھے اس کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ سکون مل جائے، لیکن اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کا شیدائی ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ جب تک دل اور روح سکون میں نہیں ہے، سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ اللہ سے پوچھئے اللہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو میری یاد میں۔ ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، تھک جاؤ گے، نہیں ملے گا، میری یاد کی طرف آ جاؤ، تمہیں یہ سکون بھی عطا فرما دوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ درس پہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو اور کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔